یہی سنا ہے کہ قربانی دی جاتی ہے کسی بھی جد و جہد کے لیے، کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک کاز کے لیے پھانسی کا پھندا بھی قبول کرتے ہیں، شہادتیں بھی قبول کرتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، جلا وطنیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اٹک کے لے کے زندانوں میں بھی پھینکے جاتے ہیں، اور عمر قید بھی برداشت کرتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر۔ یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ پاکستان کے 75 سال میں دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، جس کو ٹریٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیا جاتا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اور سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس نے جو پچھلے 5 دن سے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں زمان پاک کے اندر، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا۔ جس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گرفتاری سے روکنے کے لیے، قانون کے آگے پیش ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ریاست پہ دھاوا بولا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پنجاب کی پولیس پر انہوں نے اٹیک کیا، ریاست پہ اٹیک کیا، اس کے مناظر ہم نے پچھلے 5 دن سے ہم وہ نان سٹاپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی ہے، کھلے عام، اور یہ بغاوت کا اعلان ہوا ہے وہاں سے۔ اس کی جو تفصیل ہے اس میں ہم ابھی جاتے ہیں، لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 2014 سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہراہ دستور کے اوپر قبریں کھودی، کفن پہن کے ریاست کا مذاق اڑایا، سپریم کورٹ کے سامنے گندے کپڑے اپنے ٹانگے، اور جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پولیس کے نوجوانوں کے، پولیس کے آفیسرز کے سر پھاڑے، ان کی ہڈیاں توڑی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو آفیسر ڈی ایس پی جنیجو تھا، اس کے مناظر آج تک قوم نہیں بھولی، کس طرح ہڈیاں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، سر توڑے پولیس والوں کے۔ اور پھر یہ گھیراؤ، جلاؤ، سول نافرمانی کی کال، ہنڈی سے پیسہ بھیجو، پرائم منسٹر کو گردن سے گھسیٹ کے آفس سے باہر نکالیں گے، یہ 2014 میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ فرق صرف یہ، تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولت کار سر پہ موجود تھے، ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے، ہر چیز پہ گلاس اوور کرنے والے موجود تھے۔ ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا، جب وہ گھراؤ جلاؤ کر رہا تھا، جب وہ قوم کو یہ غنڈہ گردی کی ترکیبیں بتا رہا تھا، ایسے میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دے رہا تھا، اور اس وقت پاناما بینچ جو ہے اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پاناما کا، اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا، اور جسٹس کھوسا جو پاناما بینچ کا سربراہ تھا، اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا، اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا اس پاناما بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے، جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک القابات سے نوازا۔ یہ شرمناک حرکت تھی۔ اتنی ہمت تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں۔ وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا، آپ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پاناما میں نواز شریف کے خلاف، تو کیسے پکڑنا تھا؟ گٹھ جوڑ تھا، سہولت کاری تھی، اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو، شرم آپ کو نہیں آئی؟ دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا، اور جو نواز شریف کو آپ کیا القابات سے نواز رہے تھے؟ سسیلین مافیا، ڈان، گاڈ فادر۔ آج میں جسٹس کھوسا سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پاناما بینچ سے پوچھنا چاہتی ہوں،
لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں زمان پاک میں، آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے، ڈان کیا ہوتا ہے. پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، عدالتیں بلا رہی ہیں، وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتہ چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے، اب پتہ چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے، اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان ٹرمز کا یا ان القابات کا مطلب کیا ہے. مجھے یہ بتائیں، آج یہ 2014 سے جو ہو رہا ہے، یہ آج سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آج وہ سہولت کار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں. ابھی بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی باقیات موجود ہے جو اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم گہری نظر رکھے بیٹھے ہیں، لیکن وہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے جو اصل بیساکھیاں تھیں وہ چلی گئیں، اسی لیے آج یہ جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں. ذرا دکھائیں گے پلیز یہ 2000، میں ذرا یاد دہانی کراتی چلوں، ذرا ویڈیو پلے کریں. بات یہ ہے کہ یہ والا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے 2014 میں، یہ 2014 میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی، اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے. آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو 2013-14 سے جو بگاڑتے آ رہے ہیں، اس کو آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا. ریاست کس سے آپ جیت نہیں سکتے، ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا ممبر ہے وہ زخمی ہو، یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہوں، یہ کنسرنز نہ ہوں، تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا، کچے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کچے میں بھی جب پولیس ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو، اغوا کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچے میں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں، آپ کچے کے مناظر دیکھ لیں، زمان پاک کے مناظر دیکھ لیں، ایک ہی مناظر ہے. وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے، وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تحویل میں چھپا بیٹھا ہے، اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے، کل عدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے. کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟